الرحيم إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال صدق الله العظيم. بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے. ان میں سے ایک چیز نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح حج کے ایام میں مسلمانوں پر جو صاحب حیثیت اور صاحب وسعت ہیں ان پر حج کو فرض قرار دیا گیا ہے. یہ جو ایام چل رہے ہیں ان ایام میں حاجی اپنے اپنے مقامات سے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور وہاں کی خوشحالی سے اور وہاں کی نعمتوں سے اور وہاں کی عبادتوں سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں. چاہے مسجد نبوی میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا ہو، چاہے آپ کے روضہ مبارک پر جا کر سلام پیش کرنا ہو، یا ریاض الجنہ کی اس قطعے پر اور زمین پر کہ جس زمین کو اللہ نے جنت کی کیاری بنایا ہے اس زمین پر جا کر نفل نماز پڑھنا ہو، تو جو یہ ایام چل رہے ہیں ان ایام میں اللہ رب العزت نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے جن کو اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ ایام حج میں سفر حج کو اور وہاں کے خرچ کو برداشت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو آل و اولاد ہے ان کی کفالت کے لیے اور ان کے خرچے کے لیے ان کے پاس اگر پیسے موجود ہیں تو ایسے انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ رب العزت نے حج کو فرض قرار دیا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج فرض ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال کی دولت عطا کی ہے، جن کے پاس اتنے اسباب موجود ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر راستے میں جو خرچ ہوگا اور وہاں رہ کر جو خرچ ہوگا اس کو اگر برداشت کر سکتا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے حج کو فرض قرار دیا ہے. اس حج کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ
ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، اس زمانے کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کو بنا رہے تھے، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کو اٹھا کر دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنا دیا، بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا جاتا ہے، اے ابراہیم اب آپ نے اس بیت اللہ کو بنا دیا ہے، اس کی تعمیر کر دی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اعلان کریں اور آپ یہ اعلان کریں کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے پروردگار عالم، میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ میری آواز تو تھوڑی سی دور تک جا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا، اے ابراہیم آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ آواز لگا دیں، آگے کا کام ہمارا ہے، ہم آپ کی اس آواز کو ہر اس بندے تک پہنچا دیں گے جس کو اللہ رب العزت حج کے لیے قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جن کے مقدر میں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ جانا طے کیا تھا، چاہے وہ اس وقت میں موجود تھے یا موجود نہیں تھے، اپنے باپ کی پشت کے اندر وہ موجود تھے، اللہ رب العزت نے سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَعَذِّبْ فِي النَّاسِ، اے ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کیجئے، لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ نے حج تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ فرمایا آگے، یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، آپ آواز لگائیں گے دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف خطوں سے، ایمان والے، توحید کے مذہب والے، اللہ کو ماننے والے، ساری دنیا سے، مختلف علاقوں سے اس بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی اس آواز کو جن لوگوں نے سنا ہے اور جن لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، جس نے یہ آواز سنی ہے اس کو اللہ رب العزت اپنے اس گھر کا دیدار کرائے گی، اس کو اللہ رب العزت اپنے اس گھر کی زیارت کرائیں گے۔ چنانچہ جو یہ ایام چل رہے ہیں، یہ حج کے ایام ہیں، آپ اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں مختلف لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو حج کے لیے قبول کیا ہے اور وہ حج کرنے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں۔ یہ حج بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلا رفث ولا فسوق، جس آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا اور کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور کوئی گندگی نہیں کی ہے، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، اس نے اپنے آپ کو فحش باتوں سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو گندگی سے بچا لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے واپس اس طرح لوٹے گا جس
جس طرح ماں بچے کو جنتی ہے اور بچہ تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح وہ حج کرنے والا تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ایمان ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا قیل ماذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد کیا افضل عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین اسلام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کھپا دینا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا قیل ماذا یا رسول اللہ، صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کیا افضل عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حج مبرور، وہ حج جو انسان کا قابل قبول ہو، جو حج انسان کو اس کے مقامات پر آنے کے بعد اس کو گناہوں سے بچا لے، اس کی عبادتوں میں اضافہ ہو جائے۔ حدیث میں آیا کہ اس حج کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ جو آدمی حج کرنے سے پہلے اس کی عبادتیں کم تھی لیکن حج کرنے کے بعد اس کی عبادتوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کی زبان میں شیرینی آ گئی، اس کی زبان میں چاشنی آ گئی، بات کرتا ہے پیار اور محبت کے ساتھ کرتا ہے، کسی سے تعلق قائم کرتا ہے پیار اور محبت کے ساتھ کرتا ہے، اور عبادتیں پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا لیکن اب تہجد کا پابند ہو گیا، اشراق اور چاشت کا پابند ہو گیا اور اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگا، تو حدیث میں آیا ہے کہ اس انسان کا حج قابل قبول ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے مال کی دولت عطا کی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، حج کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے ہیں، تو حدیث میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا، جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے راستے کے تمام سفر خرچ کو اور وہاں رہ کر سفر خرچ کو برداشت کر سکتا ہے، اور پھر وہ حج میں نہیں جا رہا ہے، پھر وہ حج نہیں کر رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مر جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بھئی نصرانی اور یہودی کیوں بیان کیا گیا ہے؟ حدیث کی تشریح کرنے والے بیان کرتے ہیں اس لیے کہ یہودی اور نصارہ حج نہیں کرتے ہیں، مشرکین مکہ تو حج کرتے تھے، قرآن میں ان کے بارے میں آیا ہے، لیکن یہود اور نصارہ حج نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وسعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے وہ نصارہ ہو کر مر جائے، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، اگر اللہ نے مان دیا ہے، اگر اولاد صاحب حیثیت ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اولاد کے پاس مال ہے لیکن باپ کے پاس مال نہیں ہے تو باپ پر حج فرض نہیں ہے، اولاد کے اوپر حج فرض ہے۔ بہت سے لوگ اسی کشمکش میں کہ اگر میں جاؤں گا تو میرا باپ نہیں جائے گا، لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ اس کا باپ تو نہیں گیا لیکن یہ حج میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر باپ کے اوپر وسعت نہیں ہے، اولاد مالدار ہے، اس کے اوپر اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو اب اس اولاد کے اوپر حج فرض ہے، باپ پر حج فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس مال ہے، وسعت ہے اور اللہ نے ہمیں مان دیا ہے تو ہم اللہ سے مانگتے رہے، اے اللہ آپ ہی ہمیں حج کرا سکتے ہیں، آپ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے، آپ ہی ہمیں اس گھر کا دیدار کرا سکتے ہیں۔ اس لیے
اللہ سے دعا بھی مانگے، 2 رکعت نماز روزانہ پڑھیں، اس لیے کہ اللہ ہمیں حج کرا دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ صلاۃ الحاجت جب ہم پڑھیں گے اللہ سے مانگیں گے، اس لیے میرے بھائیوں جب ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمارے لیے انتظام فرمائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، لیکن وہاں جا کر اپنے اوپر جو پابندی لازم ہوتی ہے اس کا اہتمام کریں، بال نہ اکھاڑیں، خوشبو نہ لگائیں، اس کے علاوہ جو موٹے موٹے احکامات ہیں آپ کو بتلا دیے گئے ہوں گے، آپ پابندی کریں۔ اگر بال خود سے توڑیں گے تو صدقہ دینا پڑے گا، اگر ناخن کاٹیں گے تو صدقہ دینا پڑے گا۔ اس لیے پوری جو پابندی ہے اس پابندی کو اپنے اوپر لازم کر کے حج کے ارکان ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائیں گے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس سفر کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔